بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ جی، اس سے پچھلے سبق میں ہم نے یہ باتیں کی تھی، یہ تو خیر کلیئر ہے۔ اس سبق میں ہم نے مرکب مفید کے بارے میں بحث کی ہے خاص طور پہ، اور یہ ابھی اگلے سبق میں بھی اسی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بات ہوگی جو بقیہ اقسام رہ گئی ہیں۔ سبق سن لیا ہے، اگرچہ میں نے وہ سبق ریکارڈ دو بار کیا ہے، پہلے بھی کیا تھا لیکن اس میں وہ کچھ کمی رہ گئی، تو پھر دوبارہ مجھے ریکارڈ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہو گئی۔ جی، سبق سنا ہے کسی نے؟ جی سر۔ جی سر سنا۔ ٹھیک ہے، جی سر سنا۔ ون بائی ون پوچھتے ہیں، پھر آگے بڑھ کے اگر کوئی چیز مسئلہ ہے تو چیزیں تو کافی آسان ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ پیج دیکھیں، اس پیج میں کوئی چیز پوچھنے والی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، یہ جملہ خبری اور جملہ انشائیہ دونوں اقسام ہیں، لیکن ان کے رولز تو سیم ہی ہیں۔ اس میں کوئی وہ اس کو ہم صرف کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اس طرح سے، لیکن جملہ بنانے کے رولز تو دونوں کے لیے سیم ہی ہے نا۔ جملہ بنانے کے رولز جیسے سر مبتدا خبر ہوتی ہے اور رفع ہوتی ہے، معرفہ ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور یہ سارے تو وہ اس میں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جملہ خبریہ ہے جملہ انشائیہ ہے۔ نہیں، دیکھیں جملہ خبریہ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو مبتدا خبر نظر آئیں گے، اور عام طور پر انشائیہ میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ انشائیہ میں مبتدا خبر تو بعض اوقات ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر اس انداز میں نہیں ہوتے کہ ہم ان کو جملہ خبریہ ہی کہہ سکیں، وہ پھر انشائیہ کی، لیکن انشائیہ کی جتنی بھی اقسام ہیں نا وہ کافی حد تک مختلف ہیں خبریہ سے، بنانے کے اعتبار سے بھی اور جو ان کا مفہوم ہے ظاہر ہے اس اعتبار سے بھی۔ مجھے ویسے سمجھ نہیں ہے کہ آپ کس انداز سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کہنا جی چاہ سر، رہے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی سر، کلیئر ہو گیا سر۔ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثلا آپ جملوں کو سٹرکچر کو اگر دیکھیں، بعض اوقات جملوں کے سٹرکچر میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا، صرف حمزہ شروع میں لگا ہوگا تو وہ سوالیہ بن جائے گا، تو باقی سارا جملہ سٹرکچر کے اعتبار سے وہی ہے۔ حمزہ شروع میں لگا دینے سے وہ سوالیہ بن جاتا ہے، تو اب اس کا یعنی خبریہ سے ہم اس کو انشائیہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے ھذا شیء عجیب، اب یہ جملہ خبریہ ہے کہ یہ تو عجیب چیز ہے، لیکن اگر اسی کے شروع میں حمزہ لگا دیں، اھذا شیء عجیب، کیا یہ شے عجیب ہے، کیا یہ عجیب چیز ہے، تو اس طرح پھر بالکل مفہوم ہی بدل جاتا ہے، لیکن سٹرکچر بناوٹ آپ کو سیم نظر آ رہی ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو بناوٹ میں بھی فرق نظر آئے گا۔ امر ہے، نہی ہے، یہ مخصوص ہیں جملہ انشائیہ کے لیے۔ سوالیہ جو الفاظ ہیں، وہ سوالیہ الفاظ لگانے سے، چاہے وہ جملہ خبریہ ہو، یعنی جملہ خبریہ کی پھر دونوں قسمیں ہم نے پڑھنی ہے نا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، سوالیہ بنانے کے لیے شروع میں سوالیہ الفاظ لگا دے تو وہ جو ہے جملہ انشائیہ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی بات؟ ہاں جی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مثالیں دیکھیں، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، تو ظاہر ہے یہ طلب ہے، یعنی اس میں کوئی سچ جھوٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے، نہ آپ سچ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں، تو یہ کیا ہونا چاہیے، جملہ خبریہ کے انشائیہ؟ انشائیہ سر۔ جملہ انشائیہ، بالکل۔ اسی طرح یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لائے، یہ مفہوم ٹھیک نہیں لکھا ہوا، یا تو اس کا ترجمہ کریں گے وہ ایمان لائیں گے، یا ترجمہ کریں گے وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان لائے یہ ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے آمنو ہونا چاہیے، کیا لفظ ہونا چاہیے؟ آمنو۔ تو یہ کون سا یعنی جملہ خبریہ ہے کہ انشائیہ ہے؟ خبریہ۔
ہاں جی ممکن ہے جس میں جھوٹ ہو وہ ایمان نہ لاتے ہیں، یعنی سچ بھی ہو سکتی ہے یہ بات کہ وہ ایمان لاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو بات۔ خسف القمر، چاند گرہن ہوا، ماضی کی خبر دی ہے کسی نے، چاند گرہن ہوا۔ اب ممکن ہے کہ چاند گرہن نہ ہوا ہو، یہ بات غلط ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ واقعتاً ہوا ہو، تو یہ کون سا جملہ ہونا چاہیے؟ سر جملہ خبریہ۔ ہاں جی جملہ خبریہ ہونا چاہیے۔ یا لیتنی کنت ترابا، اب یہ لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا یا مٹی ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ اب اس میں کوئی تمنا کی جا رہی، اس میں سچ جھوٹ کی تو بات ہی نہیں ہے، تو کون سا جملہ ہونا چاہیے؟ انشائیہ سر۔ جی انشائیہ ہونا چاہیے۔ ما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ بھی گویا خبر دی جا رہی، اللہ تعالیٰ نے خبر دے رہے ہیں ہمیں قرآن پاک میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ معاملہ کچھ اور تھا۔ سورہ بقرہ کے آیت کا ایک ٹکڑا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ جملہ خبریہ۔ اب خبریہ۔ خبریہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جملہ منفی بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو بالکل آسان ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جی جملہ خبریہ کی مزید دو قسمیں تھیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ دو اجزاء بنیادی ہوں گے، تو ان میں جو پہلا جز ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ یعنی اسم ہونا چاہیے اگر جملہ اسمیہ بنانا ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو پہلا جز فعل ہونا چاہیے، یہ اس کا مین یعنی تھیم ہے۔ باقی کچھ چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ مسند الہ اور مسند کے حوالے سے بات پہلے بھی ہو چکی ہے، خاص طور پہ جب ہم نے علامات پڑھی تھی۔ ہاں جی یہ پیج دیکھیں، اس میں کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ نہیں سر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو؟ اس میں جی ایک جو استعمال ہوا ہے لم یمسسنی بشر، جی جی لم یمسسنی بشر، جی جی ہاں، تو یہ ایک تو نفی ہے، تو اس میں جو یمسسنی ہے یہ فعل ہے، تو یہ جملہ یہ نا آپ نے ایک مثال فعل کی علامات میں سے پڑھی ہوگی بات کہ حروف ناصبہ یا حروف جازمہ جب کسی لفظ پر داخل ہوں تو وہ فعل ہی پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے۔ تو لم جو ہے یہ حروف جازمہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل مضارع کو سکون دے دیتا ہے، آخر میں حرکت نہیں دیتا، تو یہ اس کا داخل ہونا ہی یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ فعل ہے۔ معنی نہ بھی پتہ ہو تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ جملہ فعلیہ خبری۔ جی اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سین کا داخل ہونا، سیکفیہم کہم اللہ، سنستدرجہم، یہ بھی فعل کی علامتیں ہیں۔ اور لعنت، فصلت، انشقت، یہ سیغے یہ بھی فعل ماضی کے ہیں، ان سیغوں کی سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ باقی جتنے اور یسألو کا یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اور ضمائر اگر شروع میں ہو تو اسمیہ۔ ہاں ضمائر بالکل، ضمیر تو اسم ہوتی ہے نا، ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، پروناؤن وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے بیسیکلی۔ ہم رقود، تو یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ سر جب کسی بھی لفظ کے آگے سین ہم لگاتے ہیں تو اس کا مطلب قریب ان قریب اشارہ کی طرف ہو جاتا ہے جیسے؟ نہیں اشارہ نہیں، مطلب وہ مستقبل قریب کا مفہوم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سین نہیں لگاتے تو اس میں دونوں امکان ہوتے ہیں، قریب مستقبل کی بات بھی ہو سکتی ہے اور بہت دور مستقبل کی بات بھی ہو سکتی ہے، مطلب میں یہ کام کروں گا، اب اس میں دونوں احتمال ہیں، کچھ دیر بعد کروں، اور یہ بھی ممکن ہے 2 ہفتے سال بعد کروں۔ لیکن جب میں سأفعلو کا لفظ لگاؤں یعنی سین لگا کے یہ بات کہوں گا تو اب مفہوم کا مطلب یہ بالکل ہو جائے گا کہ ابھی قریب قریب میں کروں گا، تو سین جو ہے یہ مستقبل کے مفہوم کو قریب کر دیتی ہے،
یعنی مستقبل کے زمانے کو محدود، قریب مستقبل کو محدود کر دیتی ہے کہ اس فعل مضارع سے آپ نے مستقبل قریب کا معنی لینا ہے، دور کا نہیں لینا. جیسے آپ ماضی قریب ماضی بعید پڑھتے ہیں کہ اگر قریب کوئی کام کیا ہے اور وہ کام مکمل ہو چکا ہے تو آپ اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کا نام دیتے ہیں، لیکن اردو میں اس کا نام آپ ماضی قریب رکھتے ہیں. عربی میں اس کے لیے یعنی ماضی کا مفہوم، ماضی کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور جو دور ہوتا ہے اس کے لیے بھی ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی یعنی کہ نشانی کے ساتھ. اچھا جی، جی جملہ اسمیہ خبریہ میں کافی ساری باتیں تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، خاص طور مبتدا خبر کے حوالے سے. کوئی اور باتیں اگر جو نہیں سمجھ آئیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی، یہ پیج کو ذرا دیکھیں، 1 منٹ ہے، آپ اس پہ چیک کریں، کوئی چیز پوچھنے والی ہے تو پوچھیں. ہاں جی علماء کرام. آگے بڑھیں جی. جی ٹھیک ہے، یہ ضمائر کی باتیں ہیں اور یہ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ ہوں گی، اور وہاں ہم اس کی صرف مثالیں پڑھیں گے، باقی ساری باتیں یہ تو یہ بہت کنفیوژن تھی مجھے اس میں نا. جی یہ سنا نا آج تو تھوڑا سا وہ سمجھ نہیں آیا اس کا. ضمائر کا، جی یہ اسی کا. جب اس کو ہم مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید سمجھ آئے گا. لیکن اس میں جو 2 باتیں تو آپ ٹھیک کو ہے. سمجھ آنی چاہیے. ایک بات تو یہ کہ یہ جو انا نحن ہوا وغیرہ شروع میں لگے ہوتے ہیں، ان کو ہم ضمیر کہتے ہیں. مرفوع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ ہے، کسی لفظ کے ساتھ مل کر یہ استعمال نہیں ہو رہی. اور اس کی مثالیں میں نے سبق کے درمیان بھی دی ہیں. انا نحن ہوا، یہ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں جی یہ تو ہے آگے. جی آخری جو ہم نے پڑھی ضمیر مجرور متصل، ضمیر کا مطلب تو ضمیر جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہو. مجرور کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ اوپر لکھا ہوا بھی ہے. ہاں جی، مجرور کا کیا مطلب میں نے بتایا، سبق تو آپ نے سنا ہے. جس کے اوپر جر ہو سر، نہیں اور جر زیر کو کہتے ہیں. اچھا، وہ نہیں. مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں آپ نے بتایا تھا. جی، اور دوسری صورت یہ ہو اور سکتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جار، یعنی ضمیر ہے. ضمیر تو یہ محدود ہی ہے نا، یہ انشاءاللہ 14 ضمیریں ہوتی ہیں. وہ ضمائر اگر مضاف الیہ بن رہی ہوں تب بھی وہ ضمیر مجرور کہلائیں گی، ضمائر مجرورہ کہلائیں گی. اور اگر ان سے پہلے حرف جار آ جائے تب بھی وہ کیا کہلائیں گی؟ ضمیر مجرور. یعنی حالت جر میں یہ ہوتی ہیں. اور تیسری چیز، تیسرا لفظ ہے متصل. متصل مطلب ملی ہوئی ہوتی ہیں. یہ علیحدہ ضمائر استعمال نہیں ہوتی، ضمیر مجرور متصل ہوتی ہیں، منفصل نہیں ہوتی. کتاب کا میں غور کریں، کتاب مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کاف جو ہے وہ کتاب کے بغیر الگ سے استعمال نہیں ہوگا، یعنی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ لگا ہوگا. تو اس لیے ہم اس کو ضمیر مجرور متصل. ضمیر کا مطلب تو اسم کی جگہ پر، مجرور کا مطلب تو مضاف الیہ ہے، متصل کا معنی ملی ہوئی. تو یہ 2 چیزیں تو آپ کلیئر کریں. باقی انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ یعنی ہماری کچھ درمیان کی ابحاث ہیں وہ ہو جائیں پوری تو ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ دیکھیں گے. سر ہو گیا کلیئر، یہ نہیں آ رہا تھا. ای کا ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیا. ایاکا کے الفاظ جو ہے نا، یا ایاکا، ایاہو، ایاہما، یہ بھی قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے، اور اسی طرح پورے 14 صیغے آپ کو یا کے ساتھ ملیں گے. تو یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب یہ ہوں تو مفعول، کسی فعل کے مفعول بھی کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو مفعول بھی کیا ہوتے ہیں؟ منصوب.
मफूल भी के बारे में क्या पढ़ रखा है जी? मंसूब होते हैं। हाँ, हालत नसब में मंसूबात की एक किस्म है। तो जब ये मंसूब होते हैं तो हम इसकी यानी उस इसम की जगह पे जो ज़मीर इस्तेमाल होती है वो भी मंसूब होगी। तो इय्या का नाबुदु में इय्या का जो है वो नाबुदु का मफऊल है, इसलिए हम उसको ज़मीर मंसूब कहते हैं। अब मुनफसिल इसलिए कहते हैं कि ये नाबुदु का फेल के साथ मिलकर इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि ये अलग लफ्ज़ है, नाबुदु अलग लफ्ज़ है। तो ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल की मिसालें हैं। जी, इसमें ज़रा गौर करें, ये बिल्कुल वही ज़मायर मजरूरा मुत्तसिला की ही बात इस सबक में ख़ास तौर पर की गई है। तो आप इसमें देखें, अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। मैंने चंद अल्फाज और बताए हैं, ये आप दोबारा पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। आप इन्हीं दो लफ्ज़ों को बहरहाल गौर करें, अबुन और अखुन। अगर आप इनको मुज़ाफ बनाते हैं तो या की तरफ नहीं, या के अलावा की तरफ, तो फिर इसकी शक्ल हालत रफ़ा में वाव होती है और हालत नसब में अलिफ होती है, हालत जर में या के साथ, यानी कि अबू का, अबा का, अबी का, इस तरह के अल्फाज बन जाएंगे। और अगर या की तरफ मुज़ाफ हो तो फिर वाव नहीं आता, बस अखी, अबी वगैरह के अल्फाज आ जाएंगे। जी, इनमें देखें कोई बात पूछनी है तो जी। जी, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लाम जर के मुतालिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ली हामिदिन, ली खालिदिन। आम अल्फाज पर जब ये लाम दाखिल होता है तो ये लाम जेर वाला होता है, मकसूर होता है। लेकिन जब इस लाम को हम ज़मीर पर दाखिल करते हैं तो ये लाम ज़बर के साथ होता है, लाका, लहू, लहा वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल आसान बातें थी, कोई इसमें टफ बात नहीं है। बहरहाल इस सबक को देखें, इसमें कोई बात आपको पूछनी है तो मैंने इनमें भी इशारा कर दिया कि हम जो है यहाँ तीन किस्म की ज़मायर जो हैं इस सबक में आपको इस सफ़े पे मिलेंगी। जी, बल्कि अगले उसमें इस सफ़े में तो दो ही किस्म की मिलेंगी। एक मिलेगी ज़मीर मरफू मुनफसिल, जैसे आना, अंता और इसी तरह हुआ। ये तीन अल्फाज जो हैं, हुआ, आना, अंता, ये ज़मायर मरफुआ हैं और मुनफसिला हैं, अलहदा इस्तेमाल हो रही हैं और रफ़ा की हालत में यानी मुब्तदा बन रही हैं, और है तो ये ज़मीर ही। तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं जी? बोलें। ज़मीर मरफू मुनफसिल। ये इसमें एक जुमले में तो आया जैसे इस्मी मोहम्मद, लेकिन ऊपर आया अना तालिबुन। क्या ये तालिबी भी पढ़ा जाता है? दोबारा दोबारा पूछें सवाल। लेकिन ये इस्मी मेरा नाम हाँ जी, मोहम्मदुन, और जी, ऊपर आया अना तालिबुन, मैं तालिबुन। हाँ जी। तो तालिबी क्यों नहीं इस्तेमाल हुए यहाँ पे? नहीं, तालिबी तो इस्तेमाल नहीं होगा, उसका मतलब होता है कि मेरा तालिब इल्म, वो इजाफत है ना, यानी अच्छा वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा ना। जैसे आप अच्छा यूं तो नहीं कहेंगे आना यानी मसलन उसको आई एम अ बुक, यूं तो नहीं कहेंगे। जी यूं कहेंगे दिस इज माई बुक, यानी वो इस तरह कहेंगे। मसलन किताब अगर कहना हो कि ये मेरी किताब है, तो अरबी में भी इसी तरह कहेंगे, हाजा किताबी। तो आना तालिबी नहीं कहेंगे, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो पोजेसिव बन जाएगा ना। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। ठीक, जी जी जी। तो इसमी जो है ये पोजेसिव है, मेरा नाम। तो इसमी के अंदर जो या ज़मीर है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और आना जो है ये कौन सा प्रोनाउन हो सकती है, ये यानी पर्सनल प्रोनाउन में कौन सी होगी? सब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी।
ٹھیک. اگر آپ اس انداز سے اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ بھی بہت ایزی ہو جائے گی بات. چلیں آپ نے پوچھ لیا تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں. آنا، یہ ترتیب سے لکھتا ہوں میں. آنا کے بعد کیا آئے گا؟ نحنو. یہ دو تو متکلم کی ضمیریں ہیں. پھر اس کے بعد مخاطب کی ضمیریں ہیں. انتا، تا کے فتح کے ساتھ. انتما، انتم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انتی، انتما، انتن. یہ مخاطب کی ضمیریں ہو گئی 6. اور ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہن. یہ جو 6 ضمائر ہیں یہ غائب کی 3rd کی ہیں. تو آپ ان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کی سب ضمائر جو ہیں یہ سبجیکٹو پروناؤن ہیں. پرسنل پروناؤن میں آپ ان کو بطور سبجیکٹ کے یوز کریں گے، فاعل کے، مبتدا کے یوز کریں گے. اس لیے ہم ان کو مرفوع کا نام دیتے ہیں کہ ساری کی ساری یہ مرفوع ہیں کیونکہ بطور سبجیکٹ کے استعمال ہو رہی ہیں. اور منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بذات خود علیحدہ لفظ یعنی بنتے ہیں. ایک بات تو یہ. اور جو دوسری ضمائر ہیں مثال کے طور پر کتابی، کتابہ، میں اس کو بھی ذرا لکھ دوں کیونکہ یہ مشق آنی ہے، اس لیے میں اس پہ بات لیکچر کے دوران بھی نہیں کی. کتابہ، اس کی کتاب. کتابی، میری کتاب. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ کون سی ضمائر ہے؟ پوزیسو. کون سا کیس ہے یہ؟ possessive. ہاں جی. اور کوئی سوال کسی کا ہو؟ آپ نے کہا تھا 3 طرح کی ہیں ضمیر، 2 تو ہو گئی، ایک ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر مجرور متصل. تیسری کون سی ٹائپ ہے جو نیکسٹ پیج پہ ہے؟ تیسری جو ہے نا، آگے آپ لفظ پڑھیں گے ذہبتا، ذہبتو، میں نے وہاں بات کی تھی. جیسے ابھی اس سے اگلے 1-2 پیجز میں آ جائے گی بات ذہبتا اور ذہبتو. میں اس کو اگلے پیج پہ لکھتا ہوں. پہلے یہاں دیکھ لیں کوئی بات پوچھنی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ ہے جس کے بارے میں نے اشارہ کیا یہاں، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو اور تا، ذہبتو اور ذہبتا. یہ جو تا اور تو کی ضمیر ہے، ماضی کی گردان پڑھی ہے آپ نے؟ ذہب، ذہبا، ذہبو، کس نے پڑھی ہے؟ جی سمیرہ رابعہ اور شبیر صاحب. ابھی میرے خیال میں آپ کی گردانیں جی سر. نہیں ہوئی. ویسے انہوں نے دی ہے اس مرتبہ آپ کو گردان دی ہے نا مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے؟ جی جی بالکل اس بار ملی. ہاں جی. تو وہ جو ماضی کی گردان آپ کو دی ہے اس میں یہ جو سیغے ہیں نا سارے، ضربتا، ضربتم، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربت، ضربنا. آپ کوئی بھی لفظ لے لیں، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، اور ذہبتو اور ذہبنا. یہ جو آخر میں تو، تما، تم، تی، تما، تننا اور نا، تو، یہ جو ہے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے فاعل کی ضمیریں ہیں کیونکہ یہ فاعل بن رہے ہیں اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو ضمائر مرفوع کا نام دیا، مرفوعات. اور چونکہ یہ مل کر استعمال ہو رہی ہیں اس لیے ان کو متصل بھی کہیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ 3 قسم کی ضمیریں ہم نے اس سبق میں پڑھی، جبکہ ٹوٹل کتنی قسم کی ضمیریں ہیں ویسے پچھلے پیج پہ میں نے بتائی ہیں؟ جی کتنے قسم کی ہیں؟ 5 قسم کی. ان کو ذرا دیکھیں، میں نمبرنگ کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. 1 نمبر یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا، چوتھا اور 5واں. یعنی اصل تو 3 ہی ہے نا، مرفوع، منصوب، مجرور. اب ان کے ساتھ متصل، منفصل ملا دے ٹوٹل 6 ہونی چاہیے، لیکن ضمیر مجرور منفصل نہیں ہو سکتی اس لیے 5 رہ جاتی ہیں. تو اس سبق میں ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی ذہبتو اور ذہبتا کی شکل میں، اور ضمیر مرفوع منفصل کی مثالیں بھی دیکھی اور ضمیر مجرور متصل کی مثالیں بھی دیکھی.
اچھا اب یہ باقی جو دو ہیں ضمیر منصوب کے حوالے سے یہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی، جب مفعول بھی کا میں تذکرہ کروں گا نا تو وہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹوٹل 5 قسم کی ضمیریں ہیں، لیکن آپ نے کتنی پڑھ لی جی؟ 3 طرح کی ضمائر آپ کے سامنے اب آ چکی ہیں۔ ہاں جی، اور کوئی سوال کسی کے سامنے؟ یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہے، کوئی ترجمہ پوچھنا ہے یا انہی ضمائر کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ یہ سوالات کیے ہیں جی آپ نے؟ جی سر۔ کیے۔ ہاں جی، اب میں سوال پوچھتا ہوں، میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا، اگر ان کے آخر میں کاف کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ جو ہے مذکر کے لیے ہو جائے گا، مثلا مخاطب مذکر ہوگا۔ اگر ان کو کاف کو زیر کے ساتھ پڑھیں تو یہ مخاطب مؤنث کے لیے ہوگا۔ مثلا اگر میں کہوں مسموکا تو یہ میرا مخاطب پھر مذکر ہوگا، وہ اپنا نام بتائے گا۔ اور اگر میں کہوں گا مسموکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب مؤنث ہے، وہ اپنا نام بتائے گی۔ تو آپ نے اسی انداز سے پریکٹس کرنی ہے ان کی۔ تو یہ جو آخر میں 13 نمبر سے لے کے 21-22 نمبر تک یہ جو الفاظ، یہ جو سوالات ہیں یہ سبق سے متعلقہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پچھلے سوال سبق سے متعلق بھی آپ بنا سکتے ہیں اور جنرل کوسچن بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میرے حساب سے آپ جنرل طریقے سے جواب دیں۔ جی سائرہ بلال، مسموکی ہے، میں آپ کا نام تو میں نے بول دیا، لیکن اگر سوال پوچھا جائے مسموکی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سر اسمی سائرہ۔ یس نعم۔ من این انتی؟ انا فی آسٹریلیا۔ نہیں، آنا من، یہ من کا لفظ ہی لگے گا۔ انا من۔ جی کہ میں سر میں نے وہاں پہلے سے، من لکھا تھا، پھر میں نے من کاٹ کے فی لکھا۔ نہیں من، صحیح، میں نے من ہی لکھا تھا لیکن میں نے من فی، کاٹ دیا پھر۔ جی میں نے کہا فی کا من تو ہوتا ہے نا مطلب تو، سے۔ جی فی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میں اب کہاں ہوں، کس جگہ پر ہوں، لیکن من کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کس علاقے سے، کس ملک سے، کس شہر سے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اسما، ما لغتک؟ جی سر۔ لغت الاردیہ۔ لغتی الاردیہ، یعنی لغتی، اس کا ذرا آپ کے ویسے تو پڑھیں گے تو اسی طرح جیسے آپ نے بولا ہے لغت الاردیہ، لیکن اس میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ لغتی کے بعد یا متکلم بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی میری زبان، یہ پوزیسو پروناؤن ہے، لغتی الاردیہ۔ بعض اس کو الاردویہ بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن الاردیہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میری زبان اردو ہے۔ این ابو کی؟ ابھی فی الپاکستانی۔ ہاں ماریا احسن۔ این امو کی؟ ہی ایضا فی الپاکستانی مع ابی، میں نے وہ سب اپنے حساب سے لکھا تھا۔ آپ دوبارہ بولیں۔ سر وہ میں نے اس طرح سے لکھا تھا کہ اینا ابو کی ابی فی الپاکستانی، اینا امو کی ہیا ایضا فی الپاکستانی مع ابی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے جواب۔ الاکی اخن؟ اچھا اس میں نے ایک سوال جی سر اگر آپ اجازت دیں تو، یہ پاکستان ہے تو فی کے ساتھ لگنے سے یہ جر تو نہیں اس پہ آئے گی نا، یہ نصب ہی رہے گا نا یہاں پہ، اگر تو پاکستان آپ، ہی رہے گا یا نہیں آ جائے گا؟ اگر آپ پاکستان کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں تو آپ یہ آگے پڑھ لیں گے کہ غیر منصرف کا جو لفظ ہوتا ہے اگر اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو پھر اس کے آخر میں زیر آ سکتی ہے، پھر الپاکستانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر الف لام نہیں لگائیں گے تو پھر اس کے نیچے زیر نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کہیں گے آنا من پاکستان نہ کہیں گے، آنا من پاکستانی نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر الف لام کے ساتھ آنا من الپاکستانی پھر پڑھ سکتے ہیں۔ جی ماریا، الاکی اخن؟ نعم لیا اخوانی اسمہما انو۔
آپ نام بھی پوچھے؟ نہیں نام نہیں پوچھے. نہیں لی اخوان، بس اتنا کہیں. جی لی لیا خوان. میرے 2 بھائی ہیں. لی اخوانی. سر اگر ایک بھائی ہو تو اخون. جی لی اخن واحد. واحد. جی ٹھیک ہے سر. اور اگر 3 بھائی ہوں تو اس کا اصول ہم پڑھیں گے لی ثلاثت اخوتن یا لی ثلاثت اخوان. ٹھیک ہے. سر یہ لی اخوانی نہیں پڑھیں گے، اخوان خالی کہیں گے. اخوانی یعنی نون کے کسرہ کے ساتھ، کیونکہ تسنیہ کا جو نون جی ہوتا جی ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، لیکن وقف کرتے ہوئے جی تو جی ظاہر اخوان پڑھیں گے. جی. اچھا جی آگے ہما ہے. اعلیٰ کی اختن. نعم لی اختو. ہاں لی اختانی 2 بہنیں. ہاں جی آپ دوبارہ جواب دیں. نعم لی اختانی. ماشاء اللہ جید. لی اختانی، جی ہاں میری 2 بہنیں ہیں. آئندہ کی سیارت. نعم لی سیارت. ہاں لی نہیں کہیں گے. جب آپ نے دیکھیں اگر آپ نے کسی رشتہ دار کے بارے میں بتانا ہے کہ میرا بھائی ہے، میری بہنیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہاں آپ لی کا لفظ لام کا ساتھ. لیکن جب کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں بات کرنی ہوگی کہ میرے پاس موجود ہے، تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ عندہ. تو عندی. جی اندی کہیں گے. نہیں عندہ کی تو مخاطب ہوگا نا. اگر آپ نے میرے پاس، تو پھر کیا کہیں گے؟ عندی. کیا کہیں گے؟ اندی. ہاں جی. نام اندی سیارت. ماشاء اللہ. عندی سیارت. جی آگے شبیر صاحب ہیں. عندک دراجۃ. اب میں دیکھیں کاف کی زیر کو ختم کر کے زبر پہ لے آیا ہوں کیونکہ مخاطب مذکر ہے، تو یوں کہوں گا عندک دراجۃ. نعم عندي دراجة. ماشاء اللہ جید. 10واں سوال ہے عندک قلم. نعم عندي قلم. ماشاء اللہ. اور کون رہتے ہیں جی؟ تو یہ جو میرا رہ گیا. آئندہ کا سیارات ان کا کے جواب میں نام لی سیارتی لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرے یا خیال میں اندی عندی ہی کہنا چاہیے. جی سر. جی ویسے کسی حد تک اس کا مفہوم تو سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ملکیت میں ایک کار ہے. لیکن عام طور پر جب یہ ملکیت بتانی ہوتی ہے نا، تو عندہ کے لفظ سے ہی بتاتے ہیں. ہاں جی اور کوئی رہتے ہیں جن سے سوال نہیں پوچھا گیا؟ جی سر مجھ سے نہیں پوچھا گیا. اچھا چلیں آپ بتائیں پھر. میرا آئندہ کی دفتر. نام اندی دفتر. ہاں دفتر کا کیا مفہوم ہے یہاں؟ یہاں پہ اس سے مراد یہ رجسٹر جی بالکل رجسٹر. کاپی ہے. رجسٹر. نام. ابو کی تاجر. لا ہوا لیس تاجر. ہاں تو آپ یہ کہیں گے لا لیسا، یا ہوا شروع میں لگانا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے. لا ہوا لیسا بتاجرن یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا لیسا ابی تاجرن بتاجرن. عام طور پر لیسا کی جو خبر ہوتی ہے ہم اس کے شروع میں با داخل کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ کو اس طرح کی مثالیں ملیں گی. تو خیر آپ یوں کہیں گے لیسا ابی تاجرن کہہ دیں یا لیسا ابی بتاجرن کہہ دیں، دونوں ٹھیک ہے. میں اس کو لکھ دیتا ہوں. لا لیسا ابی تاجرن بھی کہہ سکتے ہیں اور بتاجرن بھی کہہ سکتے ہیں. سر اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ لا ابھی مہندسن. اگر یوں کہہ سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لا لیسا ابی تاجرن. یا پھر آپ یوں کہیں گے اگر یعنی منفی میں نہیں بتانا چاہتے، ڈائریکٹ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے والد مہندس ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں لا ابھی مہندس ہوں. ٹھیک ہے بالکل جواب. ٹھیک ہے جی.
وہ بھی ٹھیک ہے. اب میں سوال پوچھوں گا جو جواب دینا چاہیں. اب اس کے بعد جتنے بھی سوال ہیں وہ سب یعنی اس کے بیس کے اوپر ہیں, سبق کے یعنی بنیاد پہ سوال پوچھے گئے ہیں. من این محمد, جی کوئی بھی دے دے. ہوا من الہندی, ہوا من من الہند, الہند. اگر سبق میں اسی طرح ہے تو ٹھیک ہے. ما لغتہ, ہوا لغت العربیت. نہیں ہوا نہیں کہیں گے نا پھر, اچھا وہ نہیں کہیں گے. ہاں ہوا نہیں کہیں گے, بس لغتہ, ما کو ہٹا کے لغتہ اچھا ہاں پہلا جی حصہ وہ ہو جو جائے دے گا. دیا, ہاں جی ہاں لغتہ, صحیح صحیح, ہاں جی عربیت. یہ سبق کے مطابق دے رہے ہیں یا جنرل دے رہے جی ہیں جی آپ؟ سر, ہاں جی سر اسی میں لکھا ہوتا. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. آگے کوئی اور دیں. این ابوہ, سر میں بتاؤں, ابوہ فی الکویت, جی ابوہ فی الکویت. و این امہ, ہیا امہ فی دیکھیں آپ الکویت نے اچھا کیا. مع ابی. اب جی ہوا کے ساتھ بھی, ابوہ کے ساتھ بھی آپ ہوا سے جواب دے سکتے ہیں, ہوا فی الکویت. اور این امہ, اب امہ کی جگہ پہ ضمیر استعمال کر دیں تو ہیا فی یعنی ہیا فی الکویت ایضا, ہیا, مطلب اگر وہ بھی کویت میں ہے اور ان کے ساتھ ہے تو یوں کہہ سکتی ہیں ہیا فی الکویت ایضا مع ابیہ, اپنے یعنی ان کے والد کے ساتھ. یہ ابھی ہی سے ہی ضمیر جو ہے نا, یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں مع زوجی, ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی. من این حمزہ, تو ابھی ہی ماں ابھی ہی کیوں کہا, ابو نہیں کہیں گے, وہ یہ مع ماں جو, کی وجہ سے مع جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے تو ابھی کا لفظ جو ہے حالت جر میں ہو جائے گا نا اس صورت میں. جی 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 میں نے یہ بتایا تھا کہ ابو یہ حالت رفع ہوتی ہے واو کے ساتھ, اور ابا یہ حالت نصب ہوتی ہے الف کے ساتھ, اور ابھی جو ہے یہ حالت جر ہوتی ہے یا کے ساتھ. تو ابھی ہی سر یہ جو ماں, جی سوری سر یہ جو ماں ہے یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. ہاں جی ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. یہ اسماء ظروف میں آ جاتا ہے نا, اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اسماء ظروف کے بارے میں بھی. ہاں جی اچھا. سر میرا ایک اور کوشچن ہے سر, یہ ہم جیسے پڑھے تھے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آلکا خن, تو یا آلکا اختن جیسے کہا, تو نام لی اختن واحداتن, یہ کسی نے آنسر کیا تھا, تو لی جب آ گیا تو یہ حلف جر ہے, تو اختن واحداتن نہیں آنا چاہیے نہیں نہیں لی کے ساتھ؟ نہیں, وہ لام کا اثر صرف جو ہے نا یا کے اوپر ہے, تو یہ اختن اچھا واحدن تو الگ جز ہے نا یہ, اور یہ مبتدا جی جی مؤخر جی ہے. اختن واحدتن یہ کیا بنے گا, مبتدا. جی جی مبتدا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے, اور لیز یہ مل کے یہ خبر مقدم بن جائے گی, تو خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے ضمائر ہے, ضمائر کے اوپر اعراب ہمیں نظر نہیں آتا. ہم ان کے بارے میں یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے کیونکہ خبر یعنی مرفوع ہے چونکہ خبر ہے, تو یہ وجہ تو بتا سکتے ہیں, لیکن ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا, وہ مبنی ہوتی ہیں. مبنی مورب کے بارے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ہلکا سا حوالہ دیا تھا, اس کی بحث انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی. تو یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے, اور آپ کے ذہن میں یہ سوالات آتے رہنے چاہیے کہ اس کا یہ اعراب کیوں ہے, آپ اس کو پیش کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کو زبر کیوں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہ عربی کو سمجھنے کے لیے یہ اگر آپ کے ذہن میں سوالات آتے رہیں گے تو بہت جلد آپ ان کو کور کر لیں گے. سوال پوچھیں گے تو جواب بھی ملتے رہیں گے, اور ویسے کافی ساری باتیں ہم اس حوالے سے پڑھ بھی چکے ہیں, تو ان پہ بھی آپ غور کریں گے تو یہ جوابات آپ کو مل جائیں گے. تو یہ بہرحال میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ جب بھی کوئی عربی کی عبارت پڑھیں اور آپ کے سامنے کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے اعراب پہ آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے کہ یہ کیوں پیش پڑھا جا رہا ہے, کیوں دو یعنی زبر پڑھا جا رہا ہے, کیوں زیر پڑھی جا رہی ہے, اعراب یہ دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. ہاں جی این ابوہ, کوئی جواب دے جی. ابوہ فی الیابانی, نعم. وَأَيْنَ زَيْنَبُ,
اب ابو کی جگہ پہ یا نا فی آپ دیکھیں، ہم جب اردو میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابو، اس کے ابو کہاں ہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے اس کے ابو بلکہ کہتے ہیں وہ جاپان میں ہے، مختصر. تو اب جیسے ہم اردو میں وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر عربی میں بھی ہمیں ضمیر کا استعمال کرنا چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے یہاں؟ ہوا فی الیابان، کیونکہ ہم یہاں زینب کا ضمائر. ہوگا سر وہی فی العراق، فی العراق. جی وہی فی العراق، بالکل. این زوجھا، وہو فی العراق مع زوجہ. نہیں وہ اب یہاں نہیں ہوگا نا. اب یہ الگ سوال ہے زینب کے شوہر کے بارے میں. این زوجھا، ہاں جی سر یہ، تو کیا ہاں جی. کہیں گے؟ صرف ہوا. تو سر یہ اس سے نہیں ہوگا کہ وہ عراق میں ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ؟ چلے زوجہ زوج کے ساتھ ہوتی ہے، جو زوج جو ہے وہ زوجہ کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا یہ تو سمجھ ہونی چاہیے نا. اچھا جی نہیں ہوا، سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. یعنی اگر وہاں جو سبق میں ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ زوج کہاں ہے، تو زوجہ اس کے ساتھ ہے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ ہے، یوں ترتیب تھی. لیکن جب ہم شوہر کے بارے میں پوچھیں گے تو اس کا الگ ہی مرتبہ دیں گے کہ ہوا فی العراق. ایضاً کہہ دیں، ایضاً کہہ دیں، چلیں. جی جی ازوجھا مدرس. زوج سر یہ زوج زوجہ کے ساتھ جو آپ نے کہا، یہ گرامیٹیکلی نہیں ہو سکتا ہے یا تھیوری پہ نہیں ہو سکتا؟ میں اب اس پہ کامنٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ویسے تو عملی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ زوج زوجہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ گرامیٹیکلی مسئلہ نہیں ہے. ویسے میں نے ایک بات کی ہے کہ آپ دونوں وہ کہہ تو سکتے ہیں، جملہ بھی ٹھیک ہوگا کہ اگر آپ کہنا چاہیں ہوا فی العراق مع زوجہ. اب یہ ایک زوج کا جو لفظ ہے نا، یہ یعنی کامن ورڈ ہے. یہ زوجہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی. اور آپ کی مرضی ہے کہ بیوی کے لیے زوجتن کا لفظ استعمال کر لیں یا خالی زوج کا. دونوں الفاظ احادیث میں آپ کو ملیں گے. یعنی بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوا ہے اور زوجتن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. خیر، ازوجھا مدرسن. جی لا لا ہوا زوجہ. مہندس، لا نہیں، تو کیا ہے وہ؟ ہوا مہندس، جی ہوا ہوا مہندس. مہندس. زوجہ مہندس. اب زوجھا کی جگہ پہ آپ نے ہوا لگانا ہے جب آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ تمرین ہے اور اس طرح کی تمارین آگے آتی جائیں گی، خاص طور پہ جب ہم ضمائر کو مزید ڈسکس کریں گے. ہاں جی، ضعف الفراغ فیما یلی الضمیر، کہ فیما یلی درج ذیل جملوں میں خالی جگہوں میں ہو یا ہا کو رکھیں، ہو یا ہا کو پر کریں. تو جی یہ جو ضمیر ہے الضمیرہ، یہ الضمیرہ مفعول ہے ضع کا، کہ فیما یلی درج ذیل جملوں میں فی الفراغی خالی جگہوں میں ضع الضمیرہ، یعنی ضمیر کو رکھیں. کون سی ضمیر؟ یا تو وہ ہو یا ہا ہو. ہو کس مناسبت سے ہوگی؟ کہ اگر وہ مذکر ہے، اس کا جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور اگر جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی وہ مؤنث ہے تو پھر کیا رکھیں گے؟ ہاں. جی پہلا جملہ تو میں نے بنا دیا تھا، دوسرا بھی بنا دیا، تیسرا بنائیں. جی اسما آپ بنائیں. تیسرا جملہ ہے جی حاضر رجل تاجر کبیر اسمہ عبداللہ. جی ماشاءاللہ، اسمہ عبداللہ، تو ہو ضمیر مذکر کی مناسبت سے ہے. آگے ہما آپ بنائیں چوتھا جملہ. آمنہ فی الغرفۃ و آمینتو، ام. آمینتو یہ مبتدا ہے نا. جی ٹھیک ہے، آمنہ فی الغرفۃ جی و امھا جی ماشاءاللہ، و امھا. جی فی المطبخ. جی فی المطبخ. ہما آپ کو نا چاہیے کہ آپ نا ریڈنگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں عربی کی، تاکہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو جائے. اور بھی سب کو چاہیے جن جن کی ریڈنگ کا مسئلہ ہے تو وہ بار بار پڑھا کریں. ہاں جی آگے ماریہ احسن آپ بتائیں. عائشہ تو طبیبۃ و اختھا ممرضۃ. جی عائشہ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک پیش لگانی ہے، لیکن طبیبۃ نہیں کہیں گے، طبیبۃ کہیں گے، کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. تو اختھا ممرضۃ کیا مطلب ہے اس کا؟
عائشہ ڈاکٹر ہے اور اس کی بہن مریض ہے. نہیں نہیں نہیں، نرس ہے. ممرضہ نرس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ممرضہ کسے کہتے ہیں؟ نرس. جی شبیر بھائی لاسٹ. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله. جی بالکل ٹھیک ہے. تو محمد کلاس سے نکلے اور ان کے ساتھ ان کا دوست کے ساتھ. جی. یہ آپ نے خود بنانے ہیں اور چیک کروا دینا. یہ 5 اس طرح کے سوال جواب جن میں یس والا جواب، نعم والا جواب آپ نے دینا ہے. اور 5 سوال جواب ہے. بتا دیں جی سر، ایک بات بتا دیں بس کہ یہ جو نیچے گھر بنا ہوا ہے اس کی 5 ورڈ لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق بنانا ہے. نہیں یہ جو ضمیر ہے تاج. نہیں اس کی نہیں میں بات کر رہا. یہ 3 نمبر تمرین ہے آپ کی. اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہاتھ خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ، 5 سوال و جواب بنائیں. مثال جو نیچے مثال دی ہے یہ والی مثال. آئندہ کا بالکل قلم، اس کے جیسے. جی اس جیسے. اچھا اسی کو قلم کی جگہ لفظ چینج ہو جائے نا. ہاں جی، یعنی قلم کی جگہ کوئی اور لفظ لگا لیں گے نا. آئندہ کا کتاب، آئندہ کا سیارت. اگر آپ خواتین ہیں تو یعنی خواتین سے مخاطب ہے تو آئندہ کی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. اور کیا نام ہے، چوتھے نمبر پہ جواب جو ہے منفی میں دینا ہے. پہلے میں مثبت دینا ہے جواب، اور چوتھی نمبر تمرین میں جو 5 سوال جواب بنانا ہے ان میں جواب کس طرح دینا ہے، یعنی نیگیٹو. لا نہیں میرے پاس قلم. لا میں دینا. ٹھیک ہے. باقی سوالات جوابات اسی طرح 5 بنانے ہیں. یہ جو اگلی بات ہے وہ صرف آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اس میں ذرا غور کریں کہ لفظ تھا بیتن. تو بیتن کو ہم نے یا متکلم کی طرف، یعنی پوزیسو پروناؤن آپ نے تو سنے ہوئے نا کہ اگر میں کہوں گا میری کتاب تو کیا کہتا ہوں، مائی بک، میرا گھر مائی ہوم یا مائی ہاؤس وغیرہ. اور اگر کہوں آپ کا گھر تو کیا کہیں گے، یور ہاؤس. اور اس کا گھر ہاؤس، اس کا گھر ہر ہاؤس. تو اسی طرح اگر آپ نے عربی میں کہنا ہو، پوزیسو پروناؤن استعمال کرنے ہو، اور پوزیسو پروناؤن کو ہم عربی میں کیا نام دیتے ہیں جی؟ ضمائر مجرورہ متصلہ. یعنی اگر ایک نام ہوگا یعنی جمع نہ استعمال کریں تو یوں کہیں گے ضمیر مجرور متصل. کیا کہیں گے جی؟ نہیں سر یہ تو مجھے آتا ہے. میں تو ویسے ہی پوچھی تھی کہ یہ جو کویسچن ہے اس کا کوئی ہے لنک. اس سے مجھے آتا ہے نہیں ہے، لیکن اس میں یعنی یہ الگ بات ہے. ویسے آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے، یہ الگ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ان تمام اس میں نے لکھا ہے کہ بعید کا لفظ مضاف بنے گا، اور بعد میں آنے والی جتنی بھی ضمائر ہیں وہ کیا بن رہی ہیں، مضاف الیہ بن رہی ہیں. تو چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اس لیے یہ ضمائر کیا کہلائیں گی، مجرور. تو آپ کہیں گے جر کی تو شکل زیر والی ہوتی ہے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو میں نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ ضمائر کی جو کیا نام ہے اعراب ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ مبنی ہوتے ہیں. حالت ہو سکتی ہے جر والی، رفع والی بھی ہو سکتی ہے، نصب والی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اعراب پہ کوئی فرق نہیں پڑے. جی کوئی سریر ان کے بارے میں بنائیں جی، یہی جو ترتیب دی ہوئی ہے. 5ویں تمرین یہ کہنا چاہ رہے ہیں اضف الاسماء الاتیہ الی المتکلم بالمخاطب بالغائب والغائبہ کما هو موضح فی المثال. میں نے ایک آدھ مثال خود بنا دی کہ درج ذیل اسماء کو یعنی منسوب کریں متکلم کی طرف، مخاطب کی طرف، غائب کی طرف اور غائبہ کی طرف. ہاں جی سریر ان کا بنائیں کوئی. جی سر میں بناتی ہوں. جی سر آپ بھائی آپ بنا دیں. ہاں جی بنائیں. سر کون میں بنا؟ ٹھیک ہے. ہاذا سریری. ہاں جی. ہاذا سریرک. ہاں جی. ہاذا سریرہ. ہاں جی. ہاذا سریرہا. جی ماشاء اللہ. اچھا جی آگے سیارتن کا لفظ ہے جی. شبیر بھائی آپ بنائیں. ہاذا سیاری. نہیں غور کریں ذرا. سیارتی. ہاں تو ہاذا سیارتی. تو ہاذا لگائیں گے. ہاذی سیارتی. جی بس یہ تھوڑی سی پہچان تھی. ہاذی سیارتی یہ میری کار ہے. آگے ہاذی سیارکی. سیارتکی. نہیں سیارتو کا. مخاطب اگر مذکر ہے تو سیارتو کا
اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو کیا بنے گا؟ سیارتو ہی. جی بالکل. هذه سيارته سيارته ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے. هذه سيارتها. جی ماشاء اللہ. جی آگے یدن کا بنائیں کوئی. سر میں بنا ہاں جی بنا لیں. حاضی یدی جی ہاں حاضی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر وہ لفظ جس کی آپ نسبت کر رہے ہیں وہ مذکر ہے تو پھر ہاذا، اور اگر مؤنث ہے تو حاضی ہی لگا دیا. جی آگے. حاضی یدوکا جی حاضی یدوہو جی حاضی یدوہا. جی ماشاء اللہ. اب باقی کوئی مشکل نہیں رہتے، وہ آپ خود بھی بنا لیں گے. ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. ہاذا ابنو کا، یہ آپ کا بیٹا ہے. ہاذا ابنہ، یہ اس کا بیٹا ہے. ہاذا ابنو، ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ گر جائے گا. ہاذا ابنی، ہاذا ابنو کا، ہاذا ابنہ، ہاذا ابنہا. تو حمزہ نہ پڑھے، ملا کے حمزہ بس کو گرا دیں. یہ لی، لکا، لہو، لہا، اس میں صرف یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اگر لام جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو صرف یا والی صورت میں تو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن باقی تمام ضمائر میں لام کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. باقی مفہوم آسان ہے. جی کریں ذرا. میری ایک بہن ہے. کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے. مالی اخن. اختی لہا طفل صغیر، میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے. اسی طرح یہ آپ میں نے ریکارڈڈ لیکچر میں بھی کر دیا تھا سارا. یہ مع کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ مع کا لفظ بطور مضاف کے استعمال ہوتا ہے اور بعد والا لفظ مضاف الیہ ہوتا ہے. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی اذان جی ہو سر. جائے پھر میں شروع کرتا ہوں. ہمارے ہاں یہ عصر کی اذان ہے. جی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مع کے بارے میں نا. ہاں جی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اس پیج پہ ذرا غور کریں. ہاں جی جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو. سر یہ فورتھ والا جو
اس میں مائی زمیلی کیوں آیا ہے؟ من معک یا علی، علی آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو علی جواب مائی زمیلی معیہ، میرے دوست ساتھ، کا جو زمیلی دوست میرا کے ساتھ. دوست ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا 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 مائی میرے ساتھ. ٹھیک ہے ہاں جزاک اللہ جی. خیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آمنۃ معہا زوجہا، آمنہ کے ساتھ اس کا شوہر ہے. تو یہ چلیں آپ جو ہماری آسن کہہ رہی تھی بالکل اسی کے مطابق ہے جملہ. ہاں جی یہ اگلے الفاظ بالکل آسان ہے. کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں. لیں جی ہمارا سبق کسی پہ ختم ہوتا ہے. کوئی بات اگر اس کے علاوہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی ہمارے کچھ دوست جی جی آج شریک نہیں ہو سکے کلاس میں، ہاں تو جی انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس کی ریکارڈڈ لیکچر جو ہے وہ اگر سینڈ کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. چلیں چلیں انشاءاللہ. اب یہ ریکارڈنگ جو ہے نا کل مل جائے گی ان کو جو اس کی وہ کریں گے، لنک پھر آپ کو دے دیں گے، وہ آپ سن پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ جی امید ہے کہ مل جائے گی. ویسے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں تو وہ نہیں ملی پھر چانسز کم ہی ہوتے ہیں ریکارڈڈ لیکچر ملنے کے. نہیں مل جاتی، اب ملا کرے گی. وہ ایک اسپیشلی ہم نے اسی کے لیے ایک ساتھی رکھے ہیں کہ وہ ریکارڈڈ لیکچر جو ہیں خاص طور پہ لائیو سیشن ان کو ذرا مینٹین کریں، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح کی مصروفیات ہیں کہ ہم جو تازہ لیکچر ریکارڈ کرنے ان میں بھی کچھ دقت مجھے ہو رہی تھی خاص طور پہ. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اب ساتھی ایڈ ہو گئے ہیں ایک اور، وہ یہی کام کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالی کمی دور ہو جائے گی.